وہاں سے اٹھائیے، چنے کے، کابلی چنے کے سائز سے، چھوٹی بڑیوں کو یا رجنی، تو وہ آپ پہلے دن 10 ذی الحجہ کو، حج کے تیسرے دن میں جو ہے 10 ذی الحجہ کو 7 کنکری، پھر 11 ذی الحجہ کو 7 7 7 کر کے 21 کنکری، پھر 12 ذی الحجہ کو بھی 7 7 7 کر کے 21 کنکری، تو 21 21 42 اور پھر 7 یہ 49 کنکری تو آپ کی ضروری ہے۔ احتیاطاً آپ اور کنکری بھی اٹھا لیجئے، کسی ساتھی کو مدد ہو جائے گی اگر وہ بھول گیا، یا یہ کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو 13 ذی الحجہ کو بھی رکنا اگر پڑ گیا، رات وہاں گزارنی پڑ گئی، تو صبح کنکری مارنا اب ضروری ہو جائے گا 13 ذی الحجہ کو بھی، ورنہ 12 کی شام کو لوگ اپنے اپنے خیموں میں مکہ مکرمہ واپس ہو جاتے ہیں۔ تو یہ کنکریاں آپ چن لیں، دھونا چاہیں دھو لیں، کسی تھیلی میں رکھ لیں، اور آپ کو حج کے تیسرے دن میں اس بڑے ایک شیطان کو صرف کنکری مارنی ہے۔ کنکری مارنے کا طریقہ، کنکری جب آپ 10 ذی الحجہ کو مارے یا 11 کو مارے یا 12 کو مارے، تینوں شیطانوں کو مارنا ہو یا ایک شیطان کو مارنا ہو، طریقہ ایک ہی ہے۔ آپ بائیں ہاتھ میں 7 کنکری لے لیں، قبلہ رخ کھڑے ہو جائیں، اور ایک کنکری دائنے ہاتھ میں لیں، انگوٹھے اور شہادت والی انگلی سے وہ ایک کنکری کو پکڑیں، اور وہ جو دیوار ستون بنا ہوا ہے جس کو علامت کے طور پر شیطان کی جگہ کہلا رہی ہے، جہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کنکری ماری تھی، تو اس جگہ میں آپ پھینکنا ہے، اس سے ٹکرا کر تھالا جو بنا ہوا ہے اس میں گر جائے تو یہ کنکری معتبر ہو گئی۔ ایک کنکری بسم اللہ اللہ اکبر رغما للشیطان ورضا للرحمن، پھر دوسری کنکری لی، بسم اللہ اللہ اکبر رغما للشیطان ورضا للرحمن۔ اس طرح ہر کنکری میں، ساتوں کنکری میں ایک ایک بار، ساتوں کنکریاں 7 مرتبہ میں مارنی ہے۔ یہ نہیں کہ آپ نے ساتوں کنکری ایسے پھینک دی تو یہ ایک مانی جائے گی، 7 نہیں مانی جائے گی اگر ایک ساتھ پھینک دی ہے، 7 کنکریاں الگ الگ مارنا ہے۔ تو یہ 10 تاریخ میں حج کے تیسرے دن میں خاص عمل ہے۔ اب 3 عمل اور ہیں جو 10 میں کر لیں گے تو سبحان اللہ جلدی فارغ ہو جائیں گے۔ وہ کیا؟ کنکری مارنے کے بعد قربانی کرنا، قربانی کرنے کے بعد بال منڈانا، طواف زیارت کرنا، یہ 3 عمل اور ہیں۔ قربانی کے لیے حج کمیٹی کی طرف سے آپ حضرات کو یہ سہولت دی جاتی ہے کہ وہاں الاضاحی جو بہت بڑی کمپنی ہے قربانی کی، تو اس میں اگر آپ نے قربانی بک کرا رکھی ہے تو اس میں آپ کے میسیج آ جاتا ہے کہ آپ کی قربانی ہو گئی۔ تو اس کے بعد جب آپ کا اگر 10 تاریخ میں میسیج آ رہا ہے کہ قربانی ہو گئی، اس کے بعد آپ 1 گھنٹے بعد احتیاطاً 2 گھنٹے بعد حلق کرا لیں، بال چھوٹے ہیں تو بال منڈوا لیں، بڑے ہیں تو 1 پور کے برابر چھوٹے کرا لیں۔ تو یہ قربانی اور بال منڈانا یہ بھی حج کے تیسرے دن ہو جاتا ہے۔ کسی وجہ سے اگر آپ کی قربانی حج کے تیسرے دن، یعنی حج کا جو تیسرا دن چل رہا ہے اور آپ کی قربانی کا پہلا دن ہے، تو 10 تاریخ میں اگر آپ کی قربانی نہیں ہو پائی تو آپ بال بھی نہ منڈوائیے، پھر آپ اس عمل کو آگے کی تاریخ میں کریے۔ جیسے سارے ملک میں 3 دن قربانی ہوتی ہے، ایسی حج کی قربانی بھی 3 دن ہوتی ہے۔ تو آپ جو ہے 10 تاریخ میں قربانی اگر آپ کی نہیں ہو پائی تو انتظار کریں، جب آپ کی قربانی ہو جائے تو آپ بال منڈائیں۔ تو قربانی کا عمل، بال منڈانے کا عمل، ایسی طواف زیارت، طواف زیارت کا جو وقت ہے 10 ذی الحجہ کی فجر سے لے کر 12 ذی الحجہ کی مغرب تک رہتا ہے، اور یہ طواف زیارت اتنا اہم، ضروری، فرض عمل ہے کہ جس طریقے سے ہم نے بتایا میدان عرفات میں حاجی کی حاضری کے لیے کہ اگر کسی کی عرفات میں حاضری نہیں ہوئی تو اس کا حج گیا، ایسے ہی اگر کسی نے طواف زیارت نہیں کیا تو اس کا حج نہیں ہوا، اور اگر طواف زیارت تو کیا لیکن جو اس کا ٹائم تھا 12 ذی الحجہ کی مغرب تک، اس ٹائم میں 3 دن میں نہیں ہو پایا تو طواف زیارت تو پھر بھی کرنا پڑے گا، لیکن تاخیر کا جرمانہ دم کی شکل میں دینا ہوگا۔ اس لیے کوشش کریں کہ 10 تاریخ میں ہی ہو جائے، افضل یہی ہے طواف زیارت۔ طواف زیارت کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ آپ کو منی سے مکہ مکرمہ طواف کے لیے آنا ہوگا، اور اگر آپ کی قربانی نہیں ہوئی تھی تو آپ کا احرام بھی بندھا ہوا ہے، اگر آپ نے حلق نہیں کرایا تو آپ کا احرام بھی بندھا ہوا ہے۔ تو طواف زیارت اگر احرام کی حالت میں ہو رہا ہے تو آپ اس طرح طواف کریں گے کہ آپ کندھا بھی کھولیں گے،
شروع کے 3 چکروں میں جیسے عمرے میں طواف میں بتایا گیا تھا، شروع میں تیزی کے ساتھ کندھے ہلا کر چلیں گے، اگر موقع مل رہا ہے بھیڑ ہے تو اپنی نارمل چال چلیں گے، اور اگر آپ کی قربانی ہو گئی 10 تاریخ میں، بال بھی منڈوا لیے، سلے ہوئے کپڑے میں آ گئے، اب آپ طواف زیارت کے لیے جا رہے ہیں شام کو صبح یا 11 تاریخ میں، تو جب سلے ہوئے کپڑے ہوں گے تو اضطباع جس میں کندھا کھلنا تھا طواف کی حالت میں وہ تو نہیں ہوگا، لیکن شروع کے 3 چکروں میں تیزی کے ساتھ چلنے والا عمل یہ ہوگا۔ تو یہ طواف زیارت کے لیے مکہ جو ہے اپنے منا سے آپ کو مکہ مکرمہ آنا ہوتا ہے، بہت ریٹ مہنگے کر دیتے ہیں، لیکن مجبوری ہے، آپ اللہ کے راستے میں خرچ ہو رہا ہے، ٹیکسی مل جائے، جب پیدل چلنا پڑے آدمی ٹوٹ جاتا ہے، لیکن جان اگر اس راستے میں نکل جائے تو بھی سعادت کی بات ہے، اس لیے جتنی مشقت ہو جائے اللہ کے لیے برداشت کرتے ہوئے ہمیں طواف زیارت بہرحال کرنا ہے۔ اب یہ حج کا تیسرا دن 10 ذی الحجہ کو مکمل ہوا، جس میں آپ کو ایک عمل بڑے شیطان کی کنکری مارنا، 3 عمل آپ کو بتائے گئے کہ اگر 10 میں ہو جائیں تو ٹھیک، ورنہ یہ اگلے دن بھی ہو سکتے ہیں۔ اب آ جائیے حج کا چوتھا دن۔ حج کے چوتھے دن میں کنکری مارنے کا جو وقت ہے یہ 10 تاریخ میں تو فجر کے وقت سے شروع ہو جاتا ہے، لیکن 11-12 تاریخ میں جو تینوں شیطانوں کو کنکری مارنا ہے حج کے چوتھے اور 5ویں دن، اس میں جو وقت شروع ہوتا ہے وہ زوال کے وقت سے لے کر شام تک، شام کے بعد بھی، مغرب بعد بھی اور رات بھی، چونکہ آگے ہمیں اتنا وقت مل رہا ہے گنجائش میں کہ لہذا ظہر سے پہلے زحمت اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ شام کو جائیں، سناٹے میں جائیں، مغرب بعد جائیں، مغرب بعد آپ ایسے جائیں گے کہ لگے گا کہہ رہے تو چند ہزار لوگ بھی نہیں ہیں، تو اس لیے مکروہ بھی نہیں، ضرورت کی وجہ سے اگر مکروہ وقت میں عمل ہوتا ہے تو مکروہ نہیں رہتا، ورنہ مردوں کے لیے مغرب بعد کنکری مارنا مکروہ لکھا ہے کتابوں میں، لیکن ساتھ میں یہ مسئلہ بھی ہے کہ مجبوری اور ضرورت کی وجہ سے کراہت ختم ہو جاتی ہے، لہذا مکروہ بھی نہیں رہتا۔ آپ کے ساتھ خواتین ہیں تو آپ نائب بنا کر کنکری مارنے سے اچھا ہے کہ خود کنکری مارے، ایسا ٹائم مل رہا ہے آپ کو، خواتین بھی آپ کے ساتھ جائیں، آپ بھی جائیں، مغرب بعد کنکری مارے۔ تو حج کے چوتھے دن میں جو خاص عمل ہے وہ ہے تینوں شیطانوں کو کنکری مارنا۔ آپ اپنی کنکریاں 21 22 25 عدد میں لے جائیں اور بائیں ہاتھ میں پکڑ کر پہلے چھوٹے شیطان کو 7 کنکریاں ایک ایک کر کے ماریں گے، پھر دوسرے شیطان کو، پھر تیسرے شیطان کو۔ پہلے دوسرے شیطان پہ کنکری مارنے کے بعد قبلہ رخ ہو کر دائیں طرف کو ہٹ کر کے دعا مانگنا بھی سنت ہے، دعا مانگنا سنت ہے۔ جب تیسرے شیطان کو کنکری مار لیں گے تو پھر دعا نہیں مانگی جاتی، اور کنکری مارنے کے وقت بھی دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے، لہذا 11-12 تاریخ میں پہلے اور دوسرے شیطان کو کنکری مارنے کے بعد ہٹ کر کے جہاں بھیڑ نہ ہو، راستہ نہ چل رہا ہو، وہاں آپ کو دعا کا موقع مل جائے، دعا ضرور مانگ لیجیے، نہیں مانگ سکے تو کوئی حرج نہیں، مانگنا چاہیے۔ یہی عمل 3 شیطانوں کی کنکری مارنے والا حج کے 5ویں دن بھی ہے۔ اب 10 تاریخ میں جو 3 عمل میں سے کوئی عمل رہ گیا ہے آپ کا، قربانی، بال منڈانا، طواف زیارت، وہ 11 میں کر لیجئے، 11 سے آگے نہ بڑھنے دیجیے، کیونکہ 12 میں پھر کہیں خدا نخواستہ رش میں پھنس گئے اور مکروہ وقت جو ہے مغرب کا ٹائم ہو گیا۔ بعض حضرات حجاج کرام یہ ہوشیاری کرتے ہیں کہ بھائی سب کچھ سمیٹ کے چلنا ہے، تو ایسے نکلیں گے ظہر کے بعد کہ مکے پہنچیں گے، پھر طواف زیارت کے لیے چلے جائیں گے اور پھر آنا نہیں پڑے گا مینا، تو اپنا خرچہ یا اس سے بچنے کے لیے رش میں پھنسے اور مغرب تک پہنچ ہی نہیں پائے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ دم واجب ہو گیا، طواف زیارت کا وقت مغرب تک تھا 12 تاریخ کی، تو اس لیے 11 تاریخ میں کوشش کر لیں، ورنہ 12 میں صبح صبح طواف زیارت کر لیں، پھر مینا آنے کے بعد باقاعدہ آپ تینوں شیطانوں کو کنکری مارنے کے بعد پھر اپنے خیموں کے لیے روانہ ہوں۔ عزیزیہ سے مینا بہت قریب ہے، آپ پیدل آ جائیں اپنے خیموں میں، بسیں وغیرہ کے انتظار کی ضرورت نہیں ہوتی، باقی جیسی سہولت وہاں موقع جیسا ہو۔ تو بہرحال یہ حج کے 5 دنوں کی تفصیل تھی۔ اس میں ایک چیز اور رہ گئی کہ طواف زیارت کے بعد سعی کرنا صفا مروہ کے درمیان، جیسے عمرے میں سعی ہوتی ہے ایسے ہی حج میں بھی سعی ہوتی ہے، پورے حج میں ایک ہی سعی ہے، تو وہ طواف زیارت کے بعد افضل ہے، لہذا 10 تاریخ میں جب آپ طواف زیارت کریں گے، 11 میں کریں گے، 12 میں کریں گے، اس کے بعد صفا مروہ کے درمیان بھی سعی کریں گے۔ اب جب
کسی وجہ سے اگر طواف زیارت تو مغرب سے پہلے ہو گیا لیکن سعی نہیں کر سکے تھے، سعی مغرب بعد ہو رہی ہے تو اس میں دم وغیرہ کا مسئلہ نہیں ہے. سعی میں تاخیر ہو جائے تو دم نہیں ہے. طواف زیارت میں اگر 12 سے مغرب کی تاخیر ہو جائے گی اور 4 چکر آپ کے مغرب سے پہلے پورے نہیں ہوئے تو دم آ جائے گا. اس بنا پر سعی کے لیے پریشان نہ ہو، وہ آپ بعد میں بھی کر سکتے، 13 تاریخ میں بھی کر سکتے. اور یہ سعی واجب ہے، کرنا ضروری ہے. اگر آپ نے سعی چھوڑ ہی تھی، اپنے وطن آ گئے تو دم آپ پر آ جائے گا. صحیح کرنا، پورے حج میں ایک ہی صحیح ہے. اور سہولت کے لیے ایک مسئلہ یاد رکھیں کہ آپ بھیڑ بھاڑ کے دنوں میں، حج کے 5 دنوں میں طواف زیارت کے بعد صحیح کرنا آپ کو مشکل لگ رہا ہے، تو سہولت کی بات یہ ہے کہ جب آپ نے اپنے بلڈنگ سے حج کا احرام باندھا تھا تو حج کا احرام باندھ کر اگر آسانی کے ساتھ حرم شریف پہنچ سکتے ہو تو احرام کی حالت میں لبیک کہتے ہوئے حرم شریف آ جائیے، ایک نفلی طواف کریے. احرام بنا ہوا ہے، نیچے میں سے حصے میں جائیں گے، ایک نفلی طواف کر لیجئے. نفلی طواف کرنے کے بعد اس نفلی طواف میں بھی کندھا کھلے گا کیونکہ اس کے بعد آپ کو سعی کرنا ہے اور شروع کے 3 چکروں میں رمل بھی ہوگا. اس نفلی طواف کرنے کے بعد پھر سعی کر لیجئے. پورے حج میں چونکہ ایک ہی سعی ہے وہ آپ پہلے کر چکے ہیں، لہذا اب طواف زیارت کے بعد سعی نہیں کرنا پڑے گی آپ کو. تو طواف زیارت کے بعد سعی کی زحمت سے بچنے کے لیے آپ اس کا بدل یہ ہے کہ آپ جب حج کا احرام 7 ذی الحجہ کی شام کو صبح 8 میں کسی وقت باندھا تھا، اگر آپ حرم شریف پہنچ کر نفلی طواف کر کے آپ سعی کر لیں گے تو آپ کو طواف زیارت کے بعد سعی نہیں کرنی پڑے گی. تو بہرحال یہ اب آپ کا ایک واجب رہ گیا. ہم بات کو سمیٹ رہے ہیں 5 منٹ کے اندر. پورے حج میں 2 عمل فرض ہیں جن کو ہم بیچ میں بتا چکے ہیں. ایک تو وقوف عرفہ، فرض چھوٹنے سے دم دینے سے بھی کام نہیں چلتا، پھر تو اگلے سال حج ہی کرنا پڑے گا دوبارہ. تو ایک تو وقوف عرفہ، دوسرے طواف زیارت. جب تک طواف زیارت نہ ہو جائے اس وقت تک اگر آپ کا احرام کھل بھی گیا ہے 10 تاریخ میں قربانی ہو جانے اور بال مڈانے کی وجہ سے، لیکن جب تک طواف زیارت نہ ہو جائے احرام کھل جانے کے باوجود دوسری احرام کی پابندیاں تو ختم ہو جاتی ہیں، لیکن میاں بیوی جو احرام کی وجہ سے حرام ہوتے ہیں طواف زیارت سے پہلے حلال نہیں ہوتے. یہ ذرا سا مشکل مسئلہ، اس کو یاد رکھیے. طواف زیارت کے بغیر احرام کھلنے کے بعد بھی میاں بیوی طواف زیارت جب تک نہیں کر لیں گے اس وقت تک میاں بیوی حلال نہیں ہوتے ایک دوسرے کے لیے. خدا نخواستہ اگر طواف زیارت کے بغیر انڈیا واپس آ گئے تو دونوں حرام کی حالت میں واپس آئیں گے. اگلے بیچ میں آپ کو طواف زیارت کے لیے جانا پڑے گا اسپیشل. جب طواف زیارت کر کے پھر واپس آئیں گے تب حلال ہوں گے. اس لیے طواف زیارت کو ہلکے میں نہ لیں. 2 یہ فرض ہے. اور پورے حج میں 6 واجبات ہوتے ہیں. پہلا واجب مینا میں کنکری مارنا، اور مینا میں جو پہنچنا ہوتا ہے 8 تاریخ کو اور رات گزارنا ہوتا ہے یہ سنت ہوتا ہے. مینا میں پہنچنے کے بعد 10 11 12 ان تینوں تاریخوں میں کنکری مارنا یہ واجبات میں سے. کنکری مارنا چھوٹ جائے گا تو واجب چھوٹنے سے دم آ جاتا ہے. کوئی بیمار ہے، کھڑے ہو کر نماز بھی نہیں پڑھ پا رہا ہے، چلنا پھرنا دوبر ہو رہا ہے، تو وہ کنکری مارنا اس واجب کے لیے وہ بدل بنا سکتا ہے. بدل کیا؟ اپنا نائب بنا دے، وکیل بنا دے کہ بھائی کنکری مارنے آپ جا رہے ہو، میری طرف سے بھی کنکری لے جاؤ اور میری بھی کنکری تم ہی مار دینا، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے. تو اب اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے، نائب اور وکیل جو کنکری دوسرے کی طرف سے مارتا ہے، کہ آپ نے پہلے شیطان کے پاس اپنی کنکری 7 ایک ایک کر کے مار لی، اس کے بعد اسی شیطان پہ، پہلے والے شیطان پہ کھڑے ہو کر اپنے بھائی کی طرف سے، بہن کی طرف سے، عورت کی طرف سے، مرد عورت کی طرف سے، عورت مرد کی طرف سے، ایک دوسرے کی طرف سے کنکری مارنا معذور کی طرف سے جائز ہوتا ہے. لہذا ان کی 7 کنکری مار لیجئے. پھر دوسرے شیطان میں بھی پہلے اپنی 7 کنکری، پھر اس کی 7 کنکری، پھر تیسرے شیطان میں بھی اسی طرح. ایسا نہ کریں آپ
کہ آپ پہلے اپنی کنکری مار کر دوسرے شیطان پہنچ گئے، پھر اپنی کنکری پوری کر لی، پھر لوٹ کے آپ آنا چاہ رہے ہو، کیونکہ ون وے ہوتا ہے، آپ کو آنے نہیں دیا جائے گا، پریشان ہو جائیں گے آپ۔ اس لیے دوسرے کی طرف سے کنکری مارنا مجبوری میں جائز ہوتا ہے، اس کا طریقہ آپ کو بتایا گیا۔ تو ایک تو یہ واجب ہے، دوسرے سعی کرنا واجب ہوتا ہے۔ یہ صحیح کے ہم نے دو طریقے آپ کو بتائے، طواف زیارت کے بعد صحیح کر سکتے ہیں، اور احرام باندھ کر آپ حرم شریف پہنچ جائیں، نفلی طواف کر کے صحیح کرنا چاہیں تو اس طریقے سے بھی یہ واجب ادا ہو سکتا ہے۔ تیسرے، قربانی کرنا، یہ واجب ہوتا ہے۔ چوتھے، بال منڈانا، یہ چھوٹے کرانا، عورتوں کے لیے معمولی ایک پور کاٹ لینا، یہ واجب ہوتا ہے۔ یہ 4 واجب ہوئے۔ اسی طریقے سے ایک واجب ہے طواف وداع، وقوف مزدلفہ، یعنی فجر کی نماز پڑھ کر تھوڑی دیر مزدلفہ میں رکنا، یہ بھی واجب ہے۔ اور چھٹا واجب جو اب بتانے جا رہے ہیں کہ جب آپ کے حج کے 5 دن مکمل ہو جائیں گے تو طواف وداع، رخصتی والا طواف، یہ واجبات میں سے ہے۔ اس کو جو ہے کب کرنا ہے؟ احتیاطاً تو آپ حج کے 5 دن کے بعد کوئی ایک نفلی طواف ضرور کر لیں، 7 چکر لگا کے۔ اس سے یہ فائدہ ہوگا، خدا نخواستہ کسی وجہ سے اگر ہم طواف وداع رہ جائے گا تو آپ نے جو حج کے 5 دن کے بعد ایک نفلی طواف کر لیا ہے، یہی طواف وداع کے قائم مقام بن جائے گا۔ یہ تو نفلی طواف کوئی نہ کوئی کر لینا چاہیے۔ اور ورنہ اصل طواف وداع کا جو وقت ہوتا ہے کہ جس دن آپ کی مکہ مکرمہ سے روانگی ہونے والی ہے، اس دن آپ انتہائی شوق ذوق کے ساتھ آپ خانہ کعبہ پہنچ کر اور وہاں اوپر سے موقع ملے یا نیچے سے جیسے بھی تو طواف کریں، اس نیت کے ساتھ طواف کریں کہ یہ رخصتی کا طواف ہے، اب ہم یہاں سے واپس ہو رہے ہیں، روانہ ہو رہے ہیں۔ اس طواف میں آپ کے جذبات عجیب ہوں گے۔ اس میں بطور خاص 2 دعائیں بہت مانگتے رہے طواف میں۔ ایک تو یہ کہ اے اللہ، آپ کی دی ہوئی توفیق سے ہماری یہاں حاضری ہوئی، آپ نے ہمارا حج مکمل کرایا، ظاہری صورت سے ہم نے سارے ارکان ادا کر لیے، اب یہ پتہ نہیں قبول ہوا کہ نہیں۔ اے اللہ، قبولیت کے لائق نہ بھی ہو تو بھی اے اللہ قبول کر لینا۔ تو اپنے حج کی قبولیت کی دعا مانگے اس طواف وداع میں۔ دوسرے، یہ دعا ضرور مانگے کہ اے اللہ، ہماری اس حاضری کو آخری حاضری نہ بنانا۔ اور پھر طواف وداع مکمل کرنے کے بعد جی بھر کر کے زمزم پیے، اس وقت دعا مانگے۔ ہر طواف مکمل ہونے پر 2 رکعت واجب الطواف پڑھی جاتی، مقام ابراہیم کے پیچھے واجب الطواف پڑھے، وہاں دعا مانگ لیں۔ اخیر میں ملتزم پہ چمٹنے کی توفیق مل جائے تو ٹھیک، ورنہ جتنا قریب پہنچ جائے ملتزم کے خانہ کعبہ کے دروازے کے قریب، وہاں کھڑے ہو کر کے خوب دعا مانگے۔ تو پتہ نہیں اب یہ موقع آئندہ میسر آئے گا کہ نہیں آئے گا، تو دعا مانگ کر اشک بار آنکھوں سے وہاں سے روانہ ہو اور عہد کریں، مدینہ طیبہ سے روانہ ہوتے ہوئے اللہ کے نبی علیہ السلام سے عہد کریں کہ اے اللہ کے پیارے رسول، اب ہماری زندگی آپ کے بتائے ہوئے ہدایت کے مطابق گزرے گی، سنتوں بھر گزرے گی، آپ کی دین کی خدمت ہم کریں گے، آپ کے دین کو فالو کریں گے، آپ کو راضی کریں گے، درود پاک کے اہتمام دور سے کرتے رہیں گے۔ یہ وہاں عہد کر کے چلے۔ یہاں جو ہے یہ عہد کریں کہ اے اللہ، آپ ہم سے راضی ہو جائیے، اب ہم ایسے کام کی کوشش کریں گے جس سے آپ کی رضا ہے۔ جو کام اللہ کے نبی علیہ السلام نے بتائے، خدمت خلق ہے، نمازوں کا اہتمام ہے، حقوق اللہ ہے، حقوق العباد ہے، اب ہم پاکیزہ زندگی گزاریں گے تو ہماری زندگی میں اگر یہ جو ہے جیسا کہ ہم عہد کر کے وہاں سے آئے اس کو پھر نبھانے کی بھی کوشش کریں۔ اس طرح آپ کو اپنے وطن سے جدہ لایا جائے گا اور پھر جدے سے آپ اپنے وطن آئیں گے۔ اپنے وطن آنے کے بعد اب اپنے حج کی لاج رکھنا ہے۔
ہدیے میں زمزم مدینہ پاک کی کھجوریں اپنے دوست احباب کو تقسیم کرنا ہے، اور اللہ رب العزت حاجی کو ایسا پاک صاف لوٹاتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ حج کر لینے کے بعد حاجی ایسا ہو جاتا ہے جیسا آج دنیا میں پیدا ہوا ہے، کوئی کلیم نہیں، کوئی گناہ نہیں، کوئی داغ نہیں، اس طرح اللہ رب العزت اس کو بنا دیتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حاجیوں کے لیے دعا مانگی، اور یہ بھی دعا مانگی، اللہ کے نبی علیہ السلام کی دعا کی قبولیت میں کیا شبہ ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے دعا مانگی کہ اے اللہ حاجیوں کی مغفرت فرما، اور ساتھ میں کیا دعا مانگ لی؟ قربان جائیں اللہ کے نبی علیہ السلام، فرمایا کہ حاجی جن جن لوگوں کی مغفرت کے لیے دعا مانگے ان کی بھی مغفرت فرما، حاجی جن کی مغفرت کے لیے دعا مانگے اللہ ان کی بھی مغفرت فرما۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے خوشخبری سنائی کہ حاجی جب اپنے وطن پر آتے ہیں پاک صاف ہو کر، تو اللہ رب العزت ان کی دعائیں بطور خاص قبول فرماتے ہیں۔ گھر میں جانے سے پہلے دعا کا خوب اہتمام کر لینا چاہیے، اپنی مسجد میں جائیں، ایئرپورٹ پہ دعا کر لیں، اور بعض روایتوں میں تو معلوم ہوتا ہے کہ حاجی کی دعا ربیع الاول تک قبول ہوتی رہتی ہے، یعنی اسپیشل ان کے لیے آفر ہوتا ہے۔ تو اس لیے ہم اپنے حج کو بھی اچھا بنائیں گے انشاءاللہ، اور دعا میں کوتاہی نہیں کریں گے۔ اپنے وطن میں آئیں گے تو لوگ کہیں گے واقعی کہ حاجی صاحب واقعی حج کر کے آئے ہیں، ایسا نہ ہو کہ جیسی زندگی پہلے تھی بے ڈھنگی ویسی حج کے بعد بھی رہے۔ تو پھر یہ علامت حج کی قبولیت کی یہی ہوتی ہے کہ زندگی میں چینجنگ آ جائے، زندگی میں انقلاب آ جائے، یہ حج کی قبولیت کی علامت ہوتی ہے۔ اللہ کرے ہم سب کی زندگیاں، ہم سب کو وہاں کی پہلے مبارک حاضری، اور پھر وہاں کا مقبول حج، اور پھر اس کے بعد انقلابی زندگی اللہ پاک ہمیں میسر فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ آپ حضرات کے لیے کہا گیا تھا کہ کسی کو کچھ سوال کرنے ہیں، کوئی بات پوچھنی ہے، کسی کے ذہن میں کوئی الجھن ہے، کوئی شبہ ہے، تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ کھڑے ہو کر زور سے پوچھیں گے تو آواز آئے گی، سب لوگ سوال بھی سن لیں گے، پھر آپ کو جواب سنا دیا جائے گا۔ جی بھائی، کوئی میک ایسا نہیں ہوں ہاتھ والا جو ان کو دے دے، وہ کھڑے ہو کے اس طرح سوال کر لیں گے تو جی دیکھیے، حاجی لوگ جو طائف گھومنے جاتے ہیں بہت خیال رکھنا چاہیے۔ مسئلے کی بات یہ ہے کہ طائف جو ہے میں جانے والا شخص آفاقی کے حکم میں ہو جاتا ہے۔ آفاقی کے حکم میں ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس پر احرام باندھ کر آنا لازم ہو جاتا ہے۔ اب مثلا غلطی کر دی کسی حاجی نے، وہ سمجھے کہ ہم تو طائف گھومنے جا رہے ہیں، عمرہ کے احرام باندھنے تو نہیں جا رہے ہیں، اب وہ وہاں سے بغیر احرام کے آ گئے، تو ان کے لیے حل یہ ہے کہ اپنے سلے ہوئے کپڑے میں ہی